رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جزاک اللہ خیر سارا جی۔ آج ہے جی پارہ نمبر 5 اور بہت پیارا، جس کے اندر ہمارے معاشرتی نظام جو ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے اور بہت امپورٹنٹ سورہ بھی ہے الحمدللہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اپنے پوائنٹس کو، جس میں سب سے پہلے محسنات اللہ یعنی کہ محسنات کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو ضابطے کے تحت شادی شدہ عورتیں دیگر مردوں کے لیے حرام ہیں، یعنی کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ باقی مردوں کے لیے حرام ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو لونڈیاں ہیں آپ ان کے ساتھ مطلب اپنا ریلیشن رکھ سکتے ہیں، لائک شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں ان کا بھی بتایا گیا، لیکن جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے باقی مرد سارے حرام ہیں سوائے اپنے شوہر، اپنے بھائی، بیٹا اور باپ کے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے محرم ہیں، باقی سب نہ محرم بھی ہیں اور حرام بھی ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے نکاح کے بارے میں، یعنی کہ ہماری جو نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ جو رکھا ہے وہ جسٹ ایک نکاح ہے، شادی ہے، جو کہ ایک سیریسلی معاشرتی جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسی سچویشن جس میں مطلب ہم کہتے ہیں جی نہیں ہمیں شادی نہیں کرنی، ہمیں میری بیٹی نے شادی نہیں کرنی یا میرے بیٹے نے شادی نہیں کرنی، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بیکاز آپ کی نفس کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ سنت رسول بھی ہے، اور نکاح کرنے کے بعد بندے کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے چوری چھپے دوستی کے بارے میں۔ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا اور ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا منع ہے۔ اب یہاں پہ ہرگز یہ پوائنٹ نہیں لینا کہ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا یعنی نکاح کر لے اور پھر کسی اور کی بیوی کسی اور کا شوہر جو ہے وہ آپس میں مل سکتے ہیں، نہیں۔ بات یہ ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ آپ کا محرم حلال رشتہ جو ہے اسی کے ساتھ آپ کا سارا ریلیشن ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم آج کل جو نعوذ باللہ ایک ٹرینڈ چل رکھا ہے لائف کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، کہ شادی شدہ عورتوں کے بھی بوائے فرینڈز ہیں اور شادی شدہ مردوں کی گرل فرینڈز ہیں اور انہوں نے آپس میں ریلیشن قائم رکھے ہوئے ہیں، تو یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اسی چیز میں آ جاتی ہے چوری چھپے دوستی رکھنا۔ تو ود آؤٹ نکاح کے تو جائز ہے ہی نہیں، اور ہمیں اس پہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلاس رکھیں، سیشن رکھیں، لیکچر رکھیں، وہ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ آج کل یہی ہے۔ اگر کسی لڑکی کا دوست نہیں ہے لائک بوائے فرینڈ، لائک وہ والا نہیں، ویسے بیسٹ فرینڈ لائک بوائے فرینڈ، تو ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکیاں اگر کسی کا نہیں ہے نا تو وہ اپنے بوائے فرینڈس کی، اپنے بیسٹ فرینڈس کی باتیں کر کر کے نا وہ لڑکی جس کا نہیں ہے اس کا بھی بنوا دیتی ہیں، پوچھ پوچھ کے اس کو، تمہارا کوئی دوست نہیں، اوہ تمہاری فیملی میں کوئی کزن نہیں جو تمہیں پسند ہو، اچھا اس کا مائنڈ بننا شروع ہو جائے گا، جب بھی وہ جائے گی کزنس میں وہ ضرور نوٹ کرے گی، اچھا یہ بڑے کا ہے یہ چھوٹے کا، ان میں سے کون سا لڑکا ایسا ہے جو میرے قابل ہوگا، ایسا ہی ہے نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی سوسائٹی میں کالج ٹائم میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے دوست کی بات ایک لڑکی اپنی کزن کی بات کر رہی ہے نا تو کیا پتہ وہ بیچاری ویسے بات بتا رہی ہو کہ پتہ ہے میرا کزن رات کو فلاں چیز کھانے کے لیے آیا تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے کھایا، تو ساتھ ہی بیٹھی لڑکی گئی او کزن، اچھا بھئی اس کا کزن تھا، مائنڈ میں بات نہیں تھی، بٹ یہ او اچھا، اس سے انہوں نے دوسرے کے مائنڈ میں وہ بات ڈال دی، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے، برائی ہے، جس کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک بندہ کافی نہیں، اس کے لیے 2 بندے کافی نہیں، اس کے لیے پوری امت مسلمہ کو کھڑے ہونا ہوگا۔ جیسے ابھی یہ لانگ مارچ جو نکل رہا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اس میں۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ چوری چھپے دوستی رکھنا، ہاں سنت کے مطابق ایک نظر آپ دیکھ لیں، لڑکی دیکھ لیں، آپ کو بھاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے ہاں صحیح ہے۔ لیکن ہمارا حال ہی الٹا ہے، ہم 8 مہینے باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیٹ کرتے ہیں، بڑی اچھی چیزوں کے نام انہوں نے رکھ لیے ہیں بھائی، ڈیٹ کرنا، پھر اس کے بعد جا رہے ہیں، گیدرنگ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جی جا کے کہتے ہیں ہاں we will understand each other very better، اب ہم ڈیسیجن لینے کے قابل ہیں، تو چلو ہم شادی کے لیے ایگری ہوتے ہیں، بٹ ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو گھر والے بولیں گے چلو نکاح کر لو، نہیں نہیں نکاح بھی نہیں کریں گے، ہم انگیجمنٹ کریں گے۔ اور ساتھ ہی کہتے بھی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ کیا پتہ وہ ہم نکاح آگے کر سکیں یا نہ کر سکیں، کیا پتہ کوئی ایسی پرابلم آ جائے، تو چلو نکاح توڑنا تو مشکل ہوگا، انگیجمنٹ توڑنا تھوڑی مشکل ہے، تو کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ منگنی کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، خود ہی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ منگنی کر لیتے ہیں، 6-7 مہینے ساتھ رہتے ہیں، سال بھر ساتھ رہتے ہیں، چوڑیاں آ رہی ہیں، مہندی آ رہی ہے، عیدیں آ رہی ہیں، شب براتیں آ رہی ہیں، مطلب خود سے ساری چیزیں بنو کے ہم اس کو گیدرنگ کر رہے ہیں، اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کوئی سی بھی چیز کو، کوئی سی بھی بات کو ایشو بنا کے، بیکاز آپ کھل جاتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کے اندر وہ پردے نہیں رہتے، آپ کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں وہ ایزیلی دکھ جاتی ہیں، تو ان کے پاس چانس تو ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا اس کے اندر یہ بیماری ہے، یہ لڑکے میں یا لڑکی میں، تو ٹھیک ہے ابھی منگنی ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں خود یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ آپ، میں، ہم پورا معاشرہ جو ہے اس میں یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بولا، تاکہ چوری چھپے دوستی اور ان چیزوں سے جو ہے ہماری نسل آنے والی جو ہے وہ بچ جائے۔ اور ایک دوسرے کو چھونا اور دوستی رکھنا، چھونے کے بارے میں ہے، غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ پہ کیل کو گڑ لیں یا کوئی کوئلہ گرم کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں، یعنی اس طرح کی تکلیف ہے۔ تو اللہ پاک معاف فرمائے، ہم ارادتاً نہیں چھوتے، لیکن موسٹلی اگر حضرات، مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے۔ خواتین، اب پہلے تو لوگ کہا کرتے تھے نا مرد ایسے کرتے ہیں، اب تو خواتین خود جان بوجھ کے چھوتی ہیں، جان بوجھ کے ٹچ کرتی ہیں، یقین جانیے۔ اور ہمیں ان بیماریوں سے خود کو اور اپنی اولاد کو بچانا ہے، اور یہ پوائنٹ ہے آپ کی لائف کا کہ آپ نے خود اپنے بچے کو بیٹھ کے یہ بات سمجھانی ہے، بیٹا دس از دا گڈ ٹچ، دس از دا بیڈ ٹچ، ٹھیک ہے۔ اور یقین جانے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کو جو یہ زنا ہے اس کے بارے میں پراپر نالج دی ہوئی ہے، اور اس سے بچنا کیسے ہے وہ بھی پراپر بتایا ہوا ہے۔ ایون کراٹے اس طرح کے سیلف ڈیفینس والے جو ہیں، خود سے اپنے جو میرے کریٹ کیے ہوئے ہیں، مطلب خود میں امیجن کرتی ہوں کہ اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے یا ایسا کچھ ہو تو میں کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہوں، تو اس طرح سے وہ سکھایا ہے۔ تو ہمارے آج جو معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بالکل بالکل پھول کلیاں ہوتی ہیں، بالکل معصوم بچیاں جن کو ان بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ماؤں کی تربیت میں کمی ہے، نہ ہم اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرتے ہیں، نہ ہی ایک بیٹی کی تربیت اچھی کرتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی، اس کو یہ سمجھایا بیٹا ہر عورت ماں، بہن، بیٹی ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ ان کو جانوروں کی نظروں سے، درندگی کی نظر سے دیکھو اور بس ٹھیک ہے۔ ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بچی آپ کی اپنی ماں اور بچی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ہماری تربیت میں کمی ہے، تو ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہم اپنی تربیت اچھی کریں، تاکہ ہمارے بچے درندہ صفت انسانوں میں نہ جائیں۔ ہمارے بچے انسان تو سبھی ہیں نا، انسان تو سبھی ہیں، مسلم بھی انسان ہے، نان مسلم بھی انسان ہے، کافر بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، سب انسان ہیں۔
ایک انسان بنا مطلب پیدا کیا ایک بچے کو آپ نے، ایک ماں کی بات ہے، پیدا کیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے پیدا کیا، وہ انسان تو آلریڈی فطری طور پہ ہے۔ ایک اچھا انسان بنانا یہ کمال ہے والدین کا۔ ڈاکٹر، انجینئر بڑے ڈھیر پڑے آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک اچھا، ایک رحم دل ڈاکٹر بہت کم ملیں گے جن کو قرآن کے بارے میں نالج ہوگی۔ ایک انجینئر تو بڑا اچھا وہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے والا، لائک سب کچھ کرنے والا ہوگا، لیکن ایک اچھا انجینئر جو اپنی آگے والی لائف کو گزار سکے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو ہم نے انسان نہیں بنانا، ہم نے اچھا انسان بنانا ہے، یہ ہمارا ورک ہونا ہے۔ تبھی جا کے یہ چیزیں جو ہیں، یہ بیماریاں جو ہیں ہمارے معاشرے کی، وہ ختم ہو سکتی ہیں، ادروائز ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ بہت ایڈوانس میڈیا، ڈیجیٹل لائف جو ہے وہ آنے والی ہے بہت جلد، ایسے پل بھی نہیں لگنا اور ایک سیکنڈ میں وہ زندگی ایسے ہماری زندگیوں کے اوپر حاوی ہو جائے گی، اور ایسا ایسا ہوتا جا رہا ہے، پلاننگ چیزیں ساری پروپوگنڈے سب کچھ بنتا جا رہا ہے، مطلب ان نے جو آبجیکٹ، جو سبجیکٹ، جو کرنا ہے ان نے وہ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو ان بیماریوں سے بچانا، کیونکہ بیسیکلی دیکھیں قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم کس لیے سیکھ رہے ہیں۔ یہ ادھر ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ صرف نام پورا کرنے کے لیے، لو جی ہم نے دورہ قرآن کر لیا، سارا جی نے ترجمہ پڑھ لیا، مریم جی نے پوائنٹ کلیئر کر دیے، میں نے بیٹھ کے سن لیے، ساتھ میں کھا بھی رہی ہوں، لیٹ بھی رہی ہوں، سو بھی رہی ہوں، کام بھی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے میرا جی دورہ قرآن ہو گیا الحمدللہ، بس ادھر تک۔ نو، ہم نے اتنا نہیں کرنا، ہم نے اپنی نسلوں کو بدلنا ہے، اور نسلوں میں صرف اپنے بچے نہیں ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں آپ کے غلام کے بچے، آپ کی بہن کے بچے، آپ کے بھائی کے بچے، آپ کی دیورانی کے بچے، آپ کی جیٹھانی کے بچے، مطلب وہ سارے بچے اور وہ ساری نسلیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ کی ایک بات پتہ نہیں دوسرے کے لیے کتنی بڑی کامیابی کا راز بن جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں جو ہمارے پاس نالج ہے ہم ان کو وہاں تک لے کے جائیں۔ اگر ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ ہمارا معاشرہ اسلام کے بغیر کچھ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہمیں جینا ہے تو پورے اسلامک رولز کے ساتھ جینا چاہیے۔ مذہبی زندگی کا تبھی ہے، تبھی ایک اچھا انسان، با اخلاق مرد پیدا ہوگا، تبھی ایک اچھی عورت، با اخلاق، با کردار عورت پیدا ہوگی جو آگے 7 نسلوں کو سنوارے گی۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کی بیماری ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ نے اور میں نے پہلا قدم اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور وہ ہوگا ہماری اولاد پہ ورک کرنا۔ ٹھیک ہے اگر کسی اور کی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی اولاد کو تو بہتر کر ہی سکتے ہیں نا، اپنی کوشش کیجئے، اپنا کردار ادا کیجئے، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ ان کو کس راستے میں لے کے جاتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے لیے ان کی اچھی پرورش کریں گے، تربیت کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ پھل پھول تو لگائیں گے۔ آگے بات ہو رہی ہے جی باطل طریقے سے مال کھانا۔ میٹنگ اگر اینڈ ہوگی تو میں دوبارہ لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گی۔ رشوت، اس کے بعد غضب، دھوکہ، چوری، ڈاکے، ذخیرہ اندوزی، ان ساری چیزوں کے ذریعے ناجائز منافع کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ باطل طریقے سے مال کھانا، لائک ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، میرے سامنے اس وقت ایک مارکر پڑا ہوا ہے، مجھے ایگزیکٹلی اب پتہ نہیں ہے کتنے کا ہوتا ہے، بورڈ مارکر ہے، چلے کر لیں 30 روپیز کا، ٹھیک ہے، ہمیں مارکیٹ سے 30 روپیز کا ملا، لیکن یہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں پہ اس کی جو اوریجنلی پرائس ہے وہ 10 روپیز ہے، ٹھیک ہے، اور 10 روپیز کے بعد آگے جو ہول سیلر ہیں وہ اس کو 10 کی بجائے 11 پہ بیچ رہے ہیں، جو شاپ کیپر آگے ہے لینے والا وہ اس کو 15 روپے کا بیچ رہا ہے، جو اس سے تھوڑی اچھی شاپ ہے وہ اس کو 20 روپے کا بیچ رہا ہے، اور اس کے بعد جو اچھی شاپ ہوتی ہے وہ ہمارے مالز ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے،
ٹھیک ہے، اور وہ اس کو 30 روپیز کا بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں ان کے مارجن. لائک اگر میں یہ 30 روپیز کا مارکر مال سے لے کے آئی ہوں تو اٹس مین پیچھے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کے اوپر قیمت بڑھاتے بڑھاتے یہ 30 تک آیا. اب یہ جو 30 روپیز کا بیچ رہا ہے اس نے اپنا منافع بھی رکھا، اس نے اپنا کرایہ بھی بچایا. ٹھیک ہے، اور اس کو نارملی مارجن ملتا ہے لیکن ٹیکس وغیرہ ڈال ڈول کے سب کچھ ان کا کٹتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہی جا کے میں ڈائریکٹ لیتی تو مجھے 10 روپے کا ملتا، لیکن 20 روپے میرا کرایہ لگ جاتا. تو یہ بندے ہیں جو آگے بیچنے والے، یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کرائے کو بھی بیچ میں سے نکالتے ہیں لیکن مارجن کم رکھتے ہیں اور کبھی کبھی بہت زیادہ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر یہی مارکر 30 روپے کا بڑے اچھے مال سے مل رہا ہے اور اس سے دوسرے مال میں اگر مجھے 50 کا مل رہا ہے تو اٹس مین کہ یہ مال کے اوپر مال لیا جا رہا ہے، یعنی ایکسٹرا مال کا لے رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ حرام ہے. یعنی آپ ڈبل پروفٹ لے رہے ہیں، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ اتنا کریں کہ جتنی آپ کی اسٹرگل، آپ کی محنت ہے جس میں آپ کو فائدہ ہے. اور آئی تھنک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے گھاٹے میں سودا بیچ رہا ہو، کوئی بھی نہیں بیچتا. الٹا ہم اللہ پاک رحم کرے، ہم پاکستانیوں کی تو حال ہی خراب ہے. رمضان ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ایک دم سے ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. اور وہی ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے نا. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ باہر اگر آؤٹ آف کنٹریز میں آپ کو جانا ہو یا آپ رہتے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے ماشاءاللہ سے، تو وہاں پہ رمضان کے لیے اسپیشل آفر لگائی جاتی ہیں، سیل لگائی جاتی ہے اور کم قیمت پہ زیادہ مال دیا جاتا ہے. تو ہم مسلمانوں میں اور وہ جن کو ہم کافر کا لیبل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ کل کو انہوں نے ہمارا گریبان پکڑنا، انہوں نے کہنا ہم نے سوئی سے لے کے نا جہاز تک کی چیزیں ان سب کو پرووائڈ کی ہیں، اس کے رول، اس کی سائنس، اس کے میتھ، اس کا پروسیجر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو دیے. لیکن ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس دین تھا، ان کے پاس علم تھا، یہ ہم تک نہیں آئے ہیں کیا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیتے. ہم نے تو اپنا حق ادا کیا، تب بھی ہماری پکڑ ہونی ہے. تو آج وہ لوگ سیل لگا کے، اور مطلب نان مسلم ہے نا، تو ہمارے رمضان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، سیل لگا کے کتنے اچھے داموں میں، کتنے سستے داموں میں ہمیں زیادہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ایون رمضان پیکج لگاتے ہیں، جو لوگ تھوڑا افورڈ نہیں کر پاتے ان کو وہ اپنی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو پاکستان کا رول ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم سستی چیزیں مہنگی کر کے پھر ان کو آگے بیچتے ہیں. ہمارا تو سیزن ہوتا ہے نا پیسہ کمانے کا، ہم نے تو موت کو بھی سیزن بنا دینا انشاءاللہ. ہم ایسے پاکستانی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اتنے دکھ کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، کوئی نان مسلم یا کوئی آؤٹ آف کنٹری کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اب ڈرتے ہیں ہم مسلمانوں سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ تو چیٹنگ بھی کرتا ہے، تو میں بہتر ہوں کہ میں کلمہ نہ پڑھوں اگر ایسے میں نے مسلمان بننا. یقین مانے وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں. ہم نے خود ان باتوں کو سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے نا بندہ، تو بھائی صاحب یہ تو بیچ میں سے رشوت بھی لیتا ہے، یہ جو ہے یہ حرام کھاتا ہے، یہ ایکسٹرا پیسے لیتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ لائک دس، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ نہیں چاہیے. تو میں مطلب یہ نہیں کرتا ہوں، حرام پیسے نہیں کھاتا ہوں، میں ایکسٹرا وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ تو کرتا ہے. تو مسلمان ہو کے یہ کرنا ہے تو بہتر ہے ہم ایسے ہی رہیں. یہ ہماری خرابیاں ہیں، کیونکہ وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں، آپ یقین جانیں آؤٹ آف کنٹری میں جتنی بھی ہماری مسلم فیملیاں رہ رہی ہیں اس میں سے 100 میں سے میں کہتی ہوں 40% ایسی فیملیاں ہیں، 40 بھی نہیں بلکہ 30% ایسی فیملیاں، لائک 80% ایسی فیملیاں میں نے دیکھی ہیں جو حجاب کرتے ہیں، جو مرد الگ رہتے ہیں، عورتیں الگ رہتی ہیں گیدرنگ میں. اور ہم پاکستانی اپنی بیٹیوں کو، اپنی ہی بیٹی کی شادی پہ مجرا کرواتے ہیں، شادی پہ مجرا کرواتے ہیں اسپیشلی کہ میری بہن میرے لیے ڈانس کر رہی ہے. ڈانس کا نام ہے نا، اگر اس کو مجرا بولیں گے تبھی غصہ آئے گا نا، تبھی ہم اس چیز کے اپوزٹ جائیں گے. تو ہم اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، سارے مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. اور بھئی ان کو کیا، ان کو فری میں ڈانس وہ مل جائے، انہوں نے تو انجوائے کرنا ہے اس چیز کو، ڈیفینیٹلی سب انجوائے کریں گے
کہ لو بھی اب آج تو مست مل رہا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور پھر گھر جا کے ایسی ایسی بات ہماری بیٹیوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ اگر وہ ہم سن لینا تو ہمارا دل کرے ہم زمین کھودیں اور اس کے اندر دفن ہو جائیں، یقین جانیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کس کے کیے کام ہے؟ یہ ہم لوگوں کے ہی ہیں۔ ہم نے جسٹ اپنے اوپر ایز اے لیبل مسلم ٹیگ لگایا ہوا ہے، ایک لیبل لگایا ہوا ہے، وی آر دا مسلم۔ ہم سب غلط کام ساتھ اسلام کے ساتھ رشوت بھی کھا رہے ہیں، دھوکے بھی دے رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، حق پہ چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈال لیتے ہیں۔ ہم جو ہی یہ کووڈ آیا، ظہیرہ اندوزی شروع نہیں ہو گئی تھی، ہم سب نے دیکھا ہے اس معاملے کو کہ ہر کسی نے اپنے گھروں میں ہر چیز کو ذخیرہ کرنا شروع کر لیا تھا، ایسے جیسے گویا قیامت آ گئی، اس کے بعد کچھ ملنا ہی نہیں۔ ماسک مہنگے بیچنا شروع کر دیے۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے مری میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر تھوڑا پرابلم تھا، آپ یقین جانیں کہاں میرے خیال میں 30-40 کا پراٹھا کر لیجیے، بڑا زیادہ شاید میں بول رہی ہوں گی، تو وہ پراٹھا 500 کا پراٹھا، انڈا پراٹھا 500 کا، چائے 200-300 روپے کا ایک کپ بیچ رہے تھے، اور ان کا وہ کیا تھا، موسم، سیزن، کمانے کا سیزن۔ کیوں؟ جب ہمارے اوپر موت آ جانی ہے نا، موت، یا کسی نے کہنا ہے کہ یہ جو موت ہے نا، موت اس پہ بھی آپ کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے، تو انہوں نے اس دن کفن بھی مہنگے کر دینے ہیں۔ انہوں نے کہنا ہے ہمارا سیزن لگ گیا ہے۔ انہوں نے جائے نماز پہ بھی مہنگا کر دینا ہے، اگر ان کو بتایا جائے نا یہ لو یہ نماز کے بدلے کچھ پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جائے نماز بھی مہنگے کر دینے ہیں۔ ہم تو ایسی قوم ہے، اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے۔ یہ ہماری حقیقتیں ہیں، تو ان حقیقتوں کو ہم نے اپنے مائنڈ میں لانا ہے، اور جو ہمارا اس میں رول ہے وہ ہم نے ادا کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کرنی ہے۔ آگے بات ہو رہی ہے جی قتل نفس کے بارے میں، یعنی مشکلات جب آ جاتی ہیں تو اس کا حل جو ہے وہ خودکشی کرنا نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں اپنی جان کو مارنے کا بار بار وہی کام کرتا رہے گا۔ یعنی اگر کسی نے پہاڑ سے کود کر اپنی جان دی ہے تو وہ ہر قیامت جب تک نہیں آ جائے گی، جہنم میں جب جائے گا تب بھی وہ بار بار وہی کام کرے گا۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، کوئی بھی مشکل پریشانی آ جائے گھبرانا نہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ہمیں وقتی طور پہ نہیں پتہ ہوتا وہ کام ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور مشکلات ایسی آ جاتی ہیں ہم سوچتے ہیں ہم مار دیں خود کو، مر جائیں، نہیں، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے۔ جب اللہ نے چاہا ہمیں موت آنی ہے تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی ایسا پریشانی میں ہو تو پلیز سننے والا کان بن جائیے، اس سے بات کیجیے، اس سے پوچھیے، اس سے ڈسکس کیجیے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، آس پاس کے لوگ کیوں نہ ہوں، ان سے پوچھیں آپ کی پرابلم کیا ہے۔ اور یقین جانیں جب ایک بندے کے اندر اتنی تکلیف اور وہ پریشانی مصیبت اور وہ چیز سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے نا، تو اس کو جسٹ سن لینا کوئی بندہ تو اس کا کافی سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو سننے سے بہت اچھا رہتا ہے، تو سننے والے کان بن جائیے بجائے اس کے بولنے والے۔ اور اگر آپ کے پاس حکمت اور دانائی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو حکمت اور دانائی کے تھرو اس کے ساتھ بات کر کے اس کو سکون اور ریلیکس دیں، یعنی وہ باتیں قرآن کی، حکمت کی، احادیث کی بتائیں تاکہ اس کو سکون ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ پھر بات ہو رہی ہے جی کبائر گناہ، یعنی کبائر جو ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کے بارے میں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے، اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو بڑے جتنے گناہ ہیں ان سے کوشش کریں کہ ان کے پاس بھی نہ بھٹکیں۔ پھر بات ہو رہی ہے مسابقت کی، مرد و عورت کے درمیان جسمانی بناوٹ اور استعداد اور صلاحیت کا فرق جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے،
قرآن نے حضرت آسیہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پر کیا. اور مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، یعنی منتظم ہیں، یعنی حاکم ہیں. جی مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں، منتظم ہیں. جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت حاصل ہے. اور آج ہم جو عورتوں کا ایک جو مارچ نکل رہا ہے، عورت مارچ، اس میں ہم اللہ پاک معاف فرمائے اتنی عجیب سی پوسٹنگ بنا کے اور اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں حق دیا جائے، ہم ان کے برابر ہیں، ہم نے ان کے برابر کھڑے ہونا. یہ وہ آج عورت ہے تو برابر ہی الحمدللہ. اب وہ باہر کی عورتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتی ہے، تو باہر تو ان کی مجبوری ہے کہ ان کو ہر کام خود کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں کی عورت کتنی مجبور ہے وہ کسی کو نہیں پتہ. بظاہر تو ان کو دکھتا ہے کہ مطلب عورت بڑی عیاش میں ہے، مست ہے، لیکن وہ کتنی مجبور ہے وہ کسی کو نہیں دکھتا. اور یقین مانیے میری سب سے پیاری آیت یہی ہے اس سورہ میں، قوامون الرجالون قوامون، یعنی کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، حاکم ہیں. اور ایک عورت، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، ایک عورت جو ہے، ایک بیٹی جو ہے، بیوی، ماں، بیٹی جو بھی ہے، وہ مرد کے بغیر ناممکن ہے کہ وہ کچھ کر سکے. کرنے والے وہ کرتے بھی ہیں، کام سارے کر سکتے ہیں. میں بھی کرتی ہوں جب میرے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، لیکن میں تھک جاتی ہوں، فیڈ اپ ہو جاتی ہوں. یقین جانے عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اگر ایک لڑکی جا رہی ہے نا اکیلے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتی ہے. لیکن جو ہی اس کے ساتھ چھوٹا سا، خود وہ ماشاءاللہ ٹین ایجر ہے، لائک 15 سال کی بچی ہے یا پھر 16 سال کی بچی ہے، اور اس کے ساتھ 8 سال کا یا 6 سال کا بچہ بھائی اس کا جا رہا ہے، شی از فیلنگ کمفرٹیبل. وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، اس کو پتہ ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے. حالانکہ وہ چھوٹا سا ہے، کوئی اس کو دھکا بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے سے وہ مطلب ایک وہ بڑے پر اعتماد طریقے سے چلتی ہے. تو مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، چاہے جو مرضی کر لے. بے شک آپ اپنا کام کریں، آپ ڈیوٹیاں دیں، بڑا کچھ کریں، لیکن عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. میں نے اپنی لائف سے یہ سیکھا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سارا کچھ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. ہاں، عورت اور مرد میں فرق ہے کیا؟ صرف ہم نے جسمانی بناوٹ جو ہے اس کا فرق ہے اور صلاحیت کا فرق ہے. مرد اسٹرانگ ہوتے ہیں، عورت تھوڑی ویک ہوتی ہے، بیکاز ماں بھی بنتی ہے، پیریڈ سائیکل بھی آتا ہے، اور لائف کے ہارمونز کے چینجز بھی اس کے اندر آتے ہیں، نرمی، گرمی، سختی، سب کچھ ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے عورت ایک نازک چیز ہے، پیاری چیز ہے، معصوم سی ایک چیز ہے جس کو شیلڈ میں رکھنا چاہیے. اور اس کا اورا، اس کی شیلڈ جو ہے وہ اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ اور اس کا شوہر ہے. اس کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ فرق اگر ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا فرق ہے کہ کون بیوی ایسی ہے جو اپنے شوہر سے زیادہ نیکیاں کرتی ہے اور کون سا شوہر ایسا ہے جو اپنی بیوی سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے. تو یہ مقابلہ ہو سکتا ہے. ادروائز اس میں اور کوئی آپ فرق نہ رکھیں اور نہ ہی آپ اس چیز کے اندر پڑھیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جتنا ہم صرف اپنے مردوں کے ساتھ ہیں کہیں بھی نہیں ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے. باقی لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں مرد جو ہے وہ چھوٹا ہے، گھٹیا ہے، یا مرد کی سوچ گھٹیا ہے، میری جان ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ چھوٹے کپڑے پہن کے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی شیطان ان کو اکسائے گا. اور اگر آپ حجاب میں ہوں گی، چھوٹی سی ایک ایگزامپل، گوشت لے کے جائیے اور اس کو 2-3 شاپر کی تہہ اور اوپر کپڑے کی تہہ میں لے کے جائیے، کسائی کے پاس سے لے کے اپنے گھر تک پیدل چلتی جائیں، کتے راستے میں بیٹھے ہوں گے، وہیں پہ قصاب جو ہوتا ہے، کسائی ہوتا ہے، اس کی شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے گوشت لیا، کتے جو ہیں وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہیں ایک شخص جو گوشت لیتا ہے اور وہ ایسے ہی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، لائک پلیٹ میں ڈال لیا ہے، تو ایک نے کور کر لیا، ایک نے پلیٹ میں ڈالا اور وہ لے کے جا رہے ہیں. کتے کس کے پیچھے آئیں گے؟ کس چیز کی خوشبو اس کو آئے گی؟ گوشت کی خوشبو تو آئے گی اسے. تو ڈیفینیٹلی جس کے کور نہیں کیا ہوا، کتے اسی کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور اسی گوشت کو چھیننے کی کوشش کریں گے.
اور وہ بندہ جس نے کور کر کے اپنے گھر کو لانا ہے اس کے پیچھے کتے نہیں پڑیں گے۔ تو عورت لائک ایک کینڈی ہے، اس کو کور کر کے رکھیں گے تو کوئی مچھر مکھی جو ہے نہیں بن بنائے گی، لیکن اگر اس کو ہم ننگا رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر مکھیاں مچھر بن بنانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا حجاب، ہمارا پردہ، اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے اس میں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اس میں۔ تو آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو صحیح رکھوں گی تو کسی دوسرے بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے۔ پھر بات ہو رہی ہے جی نیک خواتین کی، معروف میں شوہر کی فرما بردار اور اس کی غیر موجودگی میں اپنے مال جان اور عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ پھر بات ہوئی اچھے برتاؤ کی، تو اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ضروری ہے اور انسانی ہمدردی کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے دکھاوے کی اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل، جبکہ بخل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بخیل نہیں بننا چاہیے۔ خود پہ خرچ کرنا اس حد تک کہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے وہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بات ہو رہی ہے جی شرک، تو اللہ کے مقابلے میں جبت اور طاغوت کو ماننا شرک ہے، یعنی کہ شیطان کو ماننا شرک ہے۔ شیطان کی بات نہیں کرنی چاہیے، شیطان کی بات میں نہیں آنا چاہیے، اور جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ طاغوت یہاں شیطان کو کہا گیا ہے۔ پھر ہے امانت اور انصاف کی بات۔ امانت جو ہوتی ہے ایک حق ہے جسے متعلقہ فرد کو ادا کرنا ایک شرعی ضابطہ ہے، اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور امانت یہاں تک کہا جاتا ہے اگر کسی نے آپ کو میلا نوٹ دیا ہے نا کہ یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو، اور آپ بہت اچھی ہیں، نرم دل ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس نے مجھے میلا دیا تھا، میں اس کو نہ کورا صاف ستھرا نوٹ دیتا ہوں، یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ نیکی کر رہی ہیں، آپ اچھا سوچ رہی ہیں اس کے بارے میں، نہیں، اس نے میلا نوٹ دیا، جون سا نوٹ اس نے دیا اس کو وہی ادا کریں، پھر تو مزہ آ گیا نا امانت میں برقرار رہنے کا۔ اور ایون اگر کسی سے آپ امانت کے طور پہ کوئی آپ کے پاس پیسے رکھتا ہے، ایک مثال دے رہی ہوں کہ یہ میرے 10-20 ہزار روپے ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں تو میں آپ سے لے لوں گی، تو آپ اس سے پرمیشن لے لیں کہ بہن تم نے جب لینے ہیں مجھے بتا دینا، میں تمہیں تب دے دوں گی، ان پیسوں کو اگر میں یوز کرنا چاہوں تو میں کر سکتی ہوں۔ اگر وہ کہیں ہاں آپ یوز کر لیں، بس جب مجھے چاہیے آپ مجھے دے دینا، تو ٹھیک ہے، اپنے بٹوے سے نکال کے آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اجازت ضرور لے لیا کریں تاکہ ہماری اس میں کوئی پکڑ نہ آئے۔ پھر بات ہو رہی ہے جی اولو الامر، یعنی معروف میں امر کی بات ماننا جو ہے، حکم جو ہے، اچھی بات جو ہے اس کا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد بات ہو رہی ہے اختلافی امور کی۔ ہر طرح کے اختلافی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کن ہستی ماننا اور ہر طرح کی تعویل سے بچنا چاہیے۔ جو بھی اختلافی امور ہوتے ہیں قرآن اور سنت سے ہیلپ لے کے ان کو کور کیا جائے۔ بات ہو رہی ہے پاک باز رفیق کی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو پا سکتے ہیں۔ پھر بات ہو رہی ہے دو راہیں، ایک اہل ایمان کی راہ اور ایک اہل کفر یعنی طاغوت شیطان کی راہ۔ تو اس میں انتہائی مختلف سمتیں جو ہیں اس میں مختلف مقصد کے لیے مطلب چیزیں ہوتی ہیں، لائک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دو راستے آپ کو دکھا دیے نا، ایک راہ اچھی ہے ایک بری ہے، اور اللہ نے اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اب آپ دیکھو آپ نے کدھر جانا ہے۔ تو وہ بھی آپ اگر شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے تو آپ بری راستے پہ چل پڑیں گے، اور اللہ کے قرآن اور اللہ کی رسول، اللہ کے اسلام کو تھامے رکھیں گے تو انشاءاللہ سیدھی راہ پہ جائیں گے جو آپ کو جنت کے راستے پہ لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان دو راہوں میں جو رائٹ پاتھ ہے وہ آپ نے خود چننا ہے، لیکن اس کے چننے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ لے جائے، کیونکہ شیطان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، شیطان نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا، لیکن ایسے انسانوں کو جو اللہ کے راستے پر نہ چلنے والے ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ خود ہمارا ساتھی بن جائے اور ہمیں پکڑ کے اپنے راستے پہ لے جائے۔ اور اس کے ساتھ غلطی کا احساس جو ہے، کوئی بھی برائی مصیبت پہنچے تو فوراً اپنی غلطی کا اگر احساس ہو جائے، کوئی بھی آپ سے دانستہ غلطی ہوگی ہے یا آپ کو پتہ تھا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے تھی، اور کسی کو سبق سکھانے کے لیے آپ نے چھوٹا موٹا کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی چیز ادھر کی ادھر کر دی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو فوراً
توبہ کر لیں. اگر آپ کا دل، اور وہ دل کا کیا کہتے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، اگر آپ کا دل آپ کو نفس لوامہ ہے، وہ ملامت کرواتا ہے، تو وہ بہت اچھی چیز ہے. سب سے بیسٹ دل یہ ہے جو آپ کو ملامت کروا کے توبہ کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ہم نفس مطمئنہ بنے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں یرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس میں نفس لوامہ جو ہے وہ آپ کو بار بار ملامت کرتا ہے. لائک میرے سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور میں اب سارا دن اسی میں سوچ رہی ہوں میں نے یہ کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. سوچ جب آئے فوراً توبہ کر لیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد معاف کر کے اس طرف لے آتے ہیں. اور توبہ ایک کام ایسا جو برا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی توبہ جب کریں تو پکی توبہ کریں کہ یہ کام میں نہیں کروں گی یا کروں گا. لیکن اگر پھر وہ غلطی سے ہو جاتا ہے پھر توبہ کریں. جتنی بار توبہ ٹوٹے اتنی بار اپنی توبہ اللہ کے حضور کرتے رہیں. کیونکہ سال بعد، 2 سال بعد، 1 سال بعد، 1 لمحے بعد، 1 سیکنڈ بعد، 1 منٹ کے بعد، ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ابھی توبہ کی، ساتھ ہی توبہ ٹوٹ گئی، پھر اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ اس کو قبول کر لیں گے. پھر بات ہو رہی ہے جی سلام کی. یہ صرف اسلامی شعار ہی نہیں، اللہ کے نام بھی ہیں. اس لیے جو سلام کرے اسے اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دینا بہتر ہے. جیسے السلام علیکم اور دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر اب ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اضافی آگے بول دے، بہتر جواب دے. پھر بات ہو رہی ہے جی قتل کی اور مومن کے قتل کی. اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، قتل کرنا. تو ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے، زبانی کلامی تاکہ ہم اس حد تک پہنچے ہی نہ. پھر بات ہو رہی ہے ہجرت کی، اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراہی ہے. اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ میں یہ سارے گناہ کرنا چھوڑ دوں گی تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ میں یہ تیرے لیے چھوڑ رہی ہوں. تو آپ دیکھیں نا، ایک گندی فیلڈ سے نکل کے اچھی کی طرف موو کر رہے ہو، تو یہ بھی ہجرت ہے. ایون کہا جاتا ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری، لائک دوسرے کنٹری میں جا رہے ہیں، یا آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، آؤٹ آف ٹاؤن جا رہے ہیں، ایون آپ آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، لائک آپ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے ہیں یا ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، تو آپ دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ میں تیری خاطر جا رہی ہوں، مجھے اچھا پڑوس، اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ، اچھے لوگ دینا، اور تاکہ میں تیرا دین کا کام کر سکوں. تو وہ بھی ہجرت کا ہی اجر آپ کو ملے گا. آگے ہے جی نماز کی اہمیت. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی پتہ نہیں وہ کون سی ادا آپ کی پسند کرے اور آپ کو بخش دے اور معاف کر دے. نماز کی اہمیت. نماز کے وقت کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، بالکل اینڈ آف مومنٹ قضا ہونے والی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہائے میری نماز، میں فٹافٹ نماز پڑھ لوں. تو کوشش کریں اولین ترجیح دیں. فرسٹ آف آل اذان ہوتے، ٹائم ہوتے نوٹ رکھیں، فکر رکھیں اور اپنی نماز کو فوراً ادا کر دیں. تو اگر سفر کی حالت میں ہوں تو نماز قصر، اور اگر جنگ کی حالت میں ہوں تو نماز خوف ادا کرنی چاہیے. اور قصر نماز کا ہم سب کو بخوبی پتہ ہے. نماز حالت جنگ کا جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور جب جنگ کا حال ہوتا تھا تو تب صحابہ جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ لائک 4 رکعتیں ہیں تو 2 پڑھ کے پیچھے ہو جاتے تھے، وہ نگرانی کرتے تھے، پھر اگلے 2 پڑھ لیتے تھے، پھر وہ واپس آتے تھے، پھر وہ اگلی 2 پڑھتے تھے، پھر وہ واپس آتے، پھر وہ اگلی 2 پڑھتے. تو اس طرح کر کے آپ نماز کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. یوٹیوب سے بھی آپ جان سکتے ہیں، گوگل سے بھی جان سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کسی کا بھی حوالہ لکھ کے جن کو آپ سنتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو حالت سفر میں نماز قصر جو ہے یعنی چھوٹی کر کے نماز پڑھنا، اس کا ایک الگ درجہ ہے، الگ اجر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جمع صلاۃ بین بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ سپوز آپ بازار جا رہی ہیں لیکن جا آپ پہلے رہی ہیں، کوشش آپ کی یہ ہے کہ میں جلدی واپس آؤں، اور اگر آپ کو ٹائم لگ جانا ہے تو نیت کر لیں جمع صلاۃ بین یعنی کہ ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز کی، تو پھر اس کو بھی ادا کر لیجئے. پھر بات ہو رہی ہے ذکر الہی کی. نماز کے بعد کھڑے بیٹھے لیٹے کسی بھی حال میں ہوں تو اللہ کے ذکر کو کرنا چاہیے، جس میں سب سے بہترین کلمہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ، اور اس کے بعد درود ابراہیم ہے اینڈ استغفار ہے، اور باقی دعائیں جو آپ کی ریگولیرٹی میں آتی ہیں ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں. کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اس کے بعد ہے جی سرگوشی، صدقہ یا نیکی یا اصلاح کی بات جو ہے اس کو لوگوں کے بیچ بیٹھ کے آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، ادروائز غیبت، چغلی، حسد، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ادھر بیٹھے کہتے ہیں ہائے وہ شبانہ کے کپڑے دیکھے، ہاں ہائے اس کو تو کپڑوں کی سینس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی بیٹھے کہتے ہیں ہاں دی کڑی لو دیکھ ذرا، پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، اور ایون اتنا زیادہ ٹونٹ اینڈ اتنی زیادہ غیبت کرتے ہیں، سامنے جو اس کی بات کر رہے ہیں نا اس کو جب تک پتہ نہیں رہ چل جا رہا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان بیماریوں سے انشاءاللہ خود کو بچانا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے جی صلح میں خیر کی، شوہر اور بیوی میں اگر کوئی جھگڑا ہے، رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کر لیں، ناراض ہو جائیں، ماں باپ کو بھی تکلیف میں ڈالیں، شوہر کے بھی، ادھر ماں باپ کے بھی، اپنے گھر بیویوں کے بھی ماں باپ پریشان ہو جائیں، اور سب سے بڑی چیز بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس پہ ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے، اور صلہ رحمی میں آ جائیں۔ جب آپ صلہ رحمی کا وہ چیز رکھتے ہیں تو پھر آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تو پھر آپ کی جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے دبتی جاتی ہیں اور گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ کمپرومائز کریں ان باتوں پہ جن پہ آپ کر سکتی ہیں، جو آپ کے حق میں جائز ہیں، صحیح ہیں، اور اگر دونوں ماشاءاللہ سے میاں بیوی ایک ہی جیسے ہیں، ان کو بھی بڑا غصہ آتا ہے، ان کو بھی بڑا غصہ آتا ہے، تو تھوڑی سی اپنی ٹیوننگ کریں، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اگر بیوی اونچا بول پڑی ہے تو شوہر خاموش ہو جائے، اگر شوہر اونچا بول پڑا ہے تو تھوڑا سا بیوی بھی جھک جائے، تو اس طرح سے پھر آپ کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے، کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب میاں بیوی دونوں ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہ ناراض ہونے کے بعد راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت بھرے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں اور ان پر رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور میں کبھی کبھی جان بوجھ کے اپنے میاں جی سے لڑتی ہوں، لڑائی کرتی ہوں، تاکہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ ہو جائے، تو جان بوجھ کے ایسے اریٹیٹ کر کے منہ بنا کے بیٹھ جاؤں گی، پھر وہ مجھے منائیں گے، میں ان کو بناؤں گی، اور پھر دوستی کریں گے، اور پھر وہ اس وقت بڑی اچھی اسمائل آتی ہے سوچ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم پہ، تاکہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ نہیں کوئی بھی بات ہو جاتی ہے اس میں ہماری، مطلب چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے سب کی، تو اس میں بس اس کو زیادہ وہ کر کے پھر بعد میں تھوڑی دیر ناراض رہ کے فیلنگ لے کے ناراضگی کی پھر راضی ہونا، تو اس پہ بھی آپ کی برکت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو ویسے اگر میاں بیوی راضی رہیں تو اس سے زیادہ رحمت ہوتی ہے، تو ناراض ہونے کی کوئی نوبت ہی نہ لائیں، راضی ہی رہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بات ہو رہی ہے آخرت کے ثواب کی، تو جلد باز طبیعت کی وجہ سے صرف دنیا میں بدلہ چاہنا کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف بڑھتے جائیں جو ہماری آخری منزل ہے، اور جلد باز نہیں ہونا۔ اچھا نہیں، میں نے آج جیسے ابھی ہمارا چل رہا ہے کہ جی ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، کبھی 2 بندے رہ جاتے ہیں، کبھی 1 رہ جاتا ہے، کبھی 4 آ جاتے ہیں، کبھی 5 آ جاتے ہیں، اس سے زیادہ تو گئے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے اگر سپوز کوئی بھی چلا جائے گا تو میں تو روکوں گی نہیں، میں تو لگی رہوں گی، کیونکہ سلولی گریجولی ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ لیکن اگر میں یہ چاہوں، سپوز جیسے میری سسٹر انہوں نے کہا نہیں لوگ کم آتے ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا یہ وہ، تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے پاس وہ نبینہ صحابی جب گئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے تھوڑا اگنور کیا، ان کو ماتھے پہ بل چڑھایا کہ مطلب ان کو تو میں بعد میں بھی بتا لوں گا، کر لوں گا، تو اس وقت سردار آئے ہوئے تھے قبیلے کے بڑے بڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ لالچ آیا کہ میں ان کو تبلیغ کروں گا، سمجھاؤں گا، بات کروں گا، تو یہ جیسے سردار ہیں اتنے بڑے بڑے، ان کے بیٹے، ان کی بیویاں سب ماشاءاللہ دین کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، تو میں ان کو زیادہ امپورٹنس دوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا، پوری سورت اتار دی، تنبیہ کی، اور بولا واضح الفاظ میں عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا آپ نے، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آیا آپ کے پاس ایک نبینہ صحابی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے بولا اپنے نبی کو۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولیاں ہیں کہ ہم یہ چیزوں کو اگنور کر دیں کہ ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھے مطلب ڈھیر سارے لوگ ملے تو ہی کرنا ہے، نہیں،
آپ کو ایک بندہ ملے، آپ کو نہیں پتہ وہ بندہ آپ کے لیے شاید جہنم سے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو اس لیے آپ اور میں جلد بازی نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس زیادہ لوگ آئیں، ہمارے پاس ڈھیر سارے بندے ہوں تب ہم کریں گے یہ وہ، یا مطلب جو اچھے لوگ ہوں ان کو کریں، یا کسی کی تجوید اچھی نہیں ہے، کسی کو بالکل پڑھنا نہیں آ رہا تو میں کہوں یار اس کو چھوڑو، اس کی اچھی ہے، اس کو پڑھاتی ہوں، اس کو آگے لے کے جاتی ہوں۔ تو مطلب کسی بھی طرح سے کسی بھی لیول کے لوگوں کو اگنور نہ کریں، کوئی پتہ نہیں اس میں اللہ نے آپ کے لیے کتنی بڑی خیر جو ہے وہ رکھی ہو۔ تو ہم بھی جلد باز نہیں ہیں، ہم اپنا کام زور و شور سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، کیونکہ باقی لوگ پھر ریکارڈنگ الحمدللہ سن لیتے ہیں، 154 آئی تھنک لوگ ہیں گروپ میں، تو وہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے، اور ابھی تک انٹرسٹ اتنا لوگوں کے اندر آیا نہیں، جبکہ ہم نے ماشاءاللہ 5 پارے کر لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں لوگ تھوڑی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جڑ گئے تو ٹھیک ہے، نہ جڑے تھے ہے شاوا۔ اچھا جی، اپنا کام جاری رکھیں گے کیونکہ ہمیں آخرت میں ثواب چاہیے، اجر چاہیے، اپنی دہرائی چاہیے، ہمیں گو تھرو ہونا ہے، ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ سو دیٹس وائی ہم دورہ قرآن کی کلاس کر رہے ہیں۔ پھر بات ہو رہی ہے شعوری ایمان کی، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات پر عقل سے، سمجھ سے، شعوری طور پر جو ہے عمل کرنا ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے عزت کی، اور دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور جو دین پہ ہے اللہ ان کی عزتیں اپنے فرشتوں میں دکھاتے ہیں، اللہ ان کی عزتیں صدیقین میں دکھاتے ہیں، اللہ ان کی عزتیں شہداء میں دکھاتے ہیں، اللہ ان کی عزتیں ولیوں میں دکھاتے ہیں، اللہ ان کی عزتیں پوری دنیا پہ چھا جانے کے لیے دکھاتے ہیں، اور ہوتی بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور وہ عزتیں نایاب ہیں، انمول ہیں، قیمتی ہیں۔ ہم یہ نہ جانیں کہ ہم نے دین میں نہیں ہے، ہم دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، اور ہمیں پھر بھی جنت جو ہے وہ مل جائے گی۔ نہیں، اگر آپ دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، دین میں نہیں ہیں، تو برائے مہربانی آپ کو دین کی طرف لوٹنا پڑے گا، برائے مہربانی مجھے، میری اولاد کو اور مجھے اپنے دین کی طرف لوٹانا پڑے گا، بیکاز بقا کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، فنا کی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ نے بقا ہے، اللہ کو بقا ہے، انسان کو فنا ہے، تو فانی چیز مٹ جانی ہے، اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں، اور کسی چیز نے نہیں رہنا۔ سو دیٹس وائی اپنی عزت جو ہے وہ دین کے اندر جا کے اس کو اپنا اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے پھر مزے کے ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی گزاریں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اینڈ یقین جانیں پھر پھٹی ہوئی شرٹ میں اور پھٹے ہوئے ٹراؤزر میں، پھٹے ہوئے دوپٹے میں بھی اللہ عزتیں دینے آئے تو کیا کی کیا عزتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں ہم جی ویل ڈریس ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھا سٹیٹس لگا کے، اچھا اپنا سٹیٹس بنا کے، میرا فرنیچر بڑا عالی شان ہو تو سارے گھروں میں بات ہو جی واہ جی واہ، شاباش ہے بھائی، اس کا فرنیچر دیکھا تھا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ عزتیں نہیں ہیں۔ اس کا فگر دیکھا تھا، یہ عزت نہیں ہے۔ اس کے بچوں کے پاس آئی ٹیبس تھے، آئی فون تھے، اس کے بچوں کے پاس فلاں دنیا کی چیز تھی، کوئی ایسی چیز دنیا کی نہیں جو ان کے گھر نہ ہو، یہ تو عزت نہیں ہے۔ عزت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن سکھا لیا، عزت تو آپ کی یہ ہے آپ نے اپنے بچے کے اندر عقیدہ انسٹال کر دیا، عزت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن، مفسر دین بنا دیا، عزت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ خود باپردہ ہو گئی، عزت تو آپ کی اس میں ہوگی کہ آپ کی بیٹی دوپٹہ نہیں لیتی تھی، آپ نے اس کو سکھایا اور اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اینڈ ان کو میں نے نیل پالش ریموو کرنے کا کہا، شی سیڈ نو، کہ میں نہیں کر سکتی، یہ میرا شوق ہے۔ تو میرے دل کو برا بھی لگا، اینڈ میں نے اس کو نماز پہ لے کے آ رہی ہوں کہ نماز پہ آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتی ابھی فی الحال 1 ویک کے لیے۔ دل کو بڑی تکلیف ہوئی، سمجھایا بھی، وعید بھی سنائی، خوشخبری بھی سنائی، سارا کچھ بتایا، دل کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ، میں چپ ہوگی اس ٹائم، میں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کو 1 ویک کی مہلت دیتی ہوں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، میرا تو یہ ہے کہ آج نیل پالش اتارو اور آج پڑھو،
انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس میں نے ابھی اپنی نانوں کے گھر جانا ہے، ہمارے گھر گیسٹ آنے ہیں، تو اس لیے میں نے نیل پینٹ لگایا ہوا ہے، تو مجھے بہت پسند ہے۔ تو میں نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہو، میں آپ کی بات مانتی ہوں، آپ میری مانو۔ بڑی پیاری اسٹوڈنٹ ہے، بہت ماشاءاللہ اچھی ہے، بہت سویٹ ہے ماشاءاللہ، ہر بات کو مانتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بس 1 ویک دے دیں۔ تو یہاں پہ میں نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس 1 ویک ہے، اس ویک میں جو کرنا ہے نا آپ نے وہ کر لو، اس کے بعد نہیں کرنا۔ انہوں نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی۔ پھر اب ہمارا ویک کمپلیٹ ہو گیا، منڈے کو انشاءاللہ ہمارا آگے سٹارٹ ہوگا، دیکھیں آگے کیا رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی اولاد کے اندر ایسی محبت ڈالنی ہے جو اس کے لیے عزت بن جائے، ایسی محبت دین کی ڈالنی ہے جو اس کے لیے آخرت میں اجر کا سبب بن جائے، اور پھر وہ آگے جائے۔ اور مجھے پوری امید ہے میری وہ بچی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز بھی پڑھیں گی، دوپٹہ بھی لیں گی، اور اپنے حجاب کا بھی خیال رکھیں گی۔ باقی جتنی میں نے ان کو چیزیں سکھائی ہیں ماشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ساری چیزوں پہ آ رہی ہیں، کیونکہ بچوں کے اندر شوق ہے، ہم نے نالج نہیں دیا۔ ذمہ داری میری اور آپ کی، ہم والدین کی ہے، ہم وہ چیز ان کو پرووائڈ نہیں کرتے۔ آج کل بچوں کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اتنا لمبا ہے، میں اریٹیٹ ہوتی ہوں، میرے کو لینا نہیں ہے، میرے کو یہ نہیں، میرے کو وہ نہیں۔ اور وہاں لانا جو ہے وہ حکمت سے لانا ہے۔ اگر میں ڈنڈے ماروں، پھینٹوں، پھینٹیاں لگا لگا کے بولوں نہیں تم نے دوپٹہ لینا ہے، تم نے اسکارف لینا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، وہ کہے گی لو کروا لو، پھر میرے سے باغی ہو جائے گا بچہ۔ حکمت کے ساتھ لے کے آنا، ایک اس کی مانے ایک اپنی منوائے، کیونکہ وہ مجبور ہو جائے گا پھر آپ کی ماننے پہ۔ تو حکمت سے کام لیں۔ تو یہاں پہ ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ عزت دنیا کی عزت نہیں، آخرت کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر بات ہو رہی ہے جی منافقت کی، اور منافقت کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا کسی بھی معاملے میں، اور اس کے بعد نماز میں سستی کرنا، یہ بھی منافقت ہے۔ تو سستی سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے تعوذ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بلکہ کوشش کیا کریں جب نماز وضو کرنے لگیں تو اٹھیں تو اعوذ باللہ پڑھ کے جائیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تب بھی اعوذ باللہ زیادہ سے زیادہ 3 4 5 دفعہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ دور جو ہو جائے شیطان، پرابلم نہ ہو۔ پھر ہے جی دکھاوے کی نماز، اور پھر ہے اللہ کا ذکر کم کرنا، اور پھر شک میں پڑے رہنا۔ شک کیا ہوتا ہے جی میرے کپڑے گندے ہو گئے، نماز سے دوری کے لیے سب سے بہترین آپشن میرے کپڑے گندے ہو گئے، اینڈ یو کانٹ بلیو دس کہ میں نے اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ جب میں نے ان کو تبلیغ کی، میں نے پوچھا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمیں لکوریا ہے نا اس لیے نہیں پڑھتی۔ تو میں نے کہا لکوریا ہے تو کیا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ اپنے آپ کو واش کرو، وضو کرو، فریش ہو، جا کے نماز پڑھ لو۔ نہیں وہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نا اس لیے۔ تو میں نے کہا یہ تو ایک سب کو بیماری ہے، یہ اٹس اوکے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ نے پاک صاف ہونا ہے، وضو کرنا ہے، اپنی پینٹ چینج کر لیجئے، اپنا ٹراؤزر شلوار پینٹی جو بھی ہے اس کو چینج کیجئے اور اپنی نماز پڑھیں۔ اچھا پھر بعد میں پوچھا گیا تو پھر کیا پرابلم آیا جی؟ وہ بچے ہیں نا چھوٹے 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 بچے بالکل، اور آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے کے سسو جو ہوتا ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوتا، تب اس میں ناپاکی کا وہ آتا ہے جب وہ کھانا پینا پراپر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بالکل چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، آپ جائیں جا کے، اگر آپ کے اوپر چھینٹے پڑ بھی گئے ہیں جائیں جا کے اس کو واش کریں، جا کے نماز پڑھ لیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہوگی جو سوسو اپنے بچے کا لے کے پورا دن گھومتی ہو، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو انہی کپڑوں میں ہیں، ان کے پاس سے اسمیل بھی آ رہی ہے، انہی کپڑوں میں ہے، اور نماز نہیں پڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ بھئی جائیں جا کے ان کو واش کریں، نہیں واش کر سکتے چینج کر لیں، ساری دنیا کی کام کر لیں گے، نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور جس نے نہیں پڑھنی ہوتی اس کے ساتھ جو مرضی کر لے، وہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ بہانے ہیں ہمارے، اور یہ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے، ہمارا نفس پکا ہو جاتا ہے، ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلتے رہتے ہیں۔ ہمیں سمجھ اللہ عطا فرمائے۔ پھر بات ہو رہی ہے لاسٹ پوائنٹ جی نفاق کا علاج، توبہ ہے، اصلاح ہے، عمل کرنا ہے، اور اللہ سے ایک مضبوط ریلیشن قائم کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے خالص ہونا ہے۔ جبھی جا کے ہمارے اندر سے منافقت کا جو بیج پکا ہو چکا ہے وہ نکل سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس والے ہمارے پارے میں، پارہ نمبر 5 میں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ شرعی ضابطوں کی پابندی کریں، جس میں نماز ہے، نکاح ہے، باطل طریقے سے
سے بچنا ہے، حرام نہیں کھانا، قتل نفس سے بچنا ہے اور اچھا برتاؤ کرنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، نیکی کے حکم دینا ہے، غلطی کا احساس ہو جائے تو توبہ کرنی ہے اور ہجرت اللہ کے لیے کریں، نماز کی اہمیت کو سمجھے جانیں اور اپنے اندر اور بچوں کے اندر ذکر الہی، خوف الہی پیدا کریں اور جو معاشرے کی بیماریاں ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ ہمارا بیچ میں مس ہو گیا جو تھا مذاق کی مجلس، جن مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا بھی منع ہے۔ کبھی بھی دین کا مذاق ہو رہا ہو، کوئی وہاں پہ ٹھٹھے مار رہا ہو، کسی کو لے کے بات کر رہا ہو، وہاں پہ بیٹھیے بات یا پھر اس کو چھوڑ کے چلے جائیے یا پھر اگنور کیجیے یا وہاں سے اٹھ جائیے۔ تو دین والی مجلس میں خصوصاً مذاق تو نہیں ہوتا، اس میں ماشاءاللہ سے دین کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ اگر کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، سپوز دیکھا وہ فلاں نقاب والی عورت بڑی پردہ کرتی ہے، آئی بڑی پردہ کرنے والی، بایا تو دیکھو ذرا اس کا پھٹا پرانا، ٹھیک ہے، ایک ٹونٹ کر رہے ہیں آپ، مذاق اڑا رہے ہیں، پھر آپ ہنس رہے ہیں، پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہائی فائی کر کے ہنس رہے ہیں اور دوسرے کو فیل بھی کروا رہے ہیں کہ ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں، ہمیں اللہ اس سے بچائے۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔